بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا لمحہ جب سب کی سانسیں تھم گئیں، جب ایک شخص نے اپنا عصا زمین پر مارا اور زمین پھٹ گئی اور وہاں سے ایک خوفناک اژدہا نکلا۔ دربار میں موجود ہر شخص لرز گیا، مگر ایک شخص اب بھی غرور میں ڈوبا تھا، فرعون۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا۔ چاشت کا وقت تھا، سورج آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پورا مصر ایک میدان میں جمع تھا۔ ایک طرف تھے 70 سے زائد ماہر جادوگر اور دوسری طرف صرف ایک شخص، موسیٰ علیہ السلام۔ دربار نہیں، اب میدان تھا۔ میدان میں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، سراپا سکون، سراپا یقین، اور دوسری طرف تھے فرعون کے 70 سے زائد ماہر جادوگر، غرور، تکبر اور سازش سے لبریز۔ لوگوں میں 6 مگوئیاں تھیں، کیا موسیٰ واقعی سچا ہے یا یہ بھی جادو ہی ہے؟ جادوگر سامنے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کون پہلے عمل کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم شروع کرو۔ پھر وہ منظر شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں۔ جیسے ہی زمین پر گریں، لوگوں کو یوں لگا کہ سینکڑوں سانپ رینگنے لگے۔ عوام چیخ اٹھی، ہر طرف ایک خوف طاری ہو گیا۔ یہ جادو تھا، آنکھوں کا دھوکہ، مگر اتنا خطرناک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دل میں ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی، سورہ طٰہٰ، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب آؤ گی۔ اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنا عصا پھینک دو۔ جیسے ہی عصا زمین پر گرا، وہ زمین دیو قامت اژدہا بن گیا، اور یہ اژدہا فرعون کے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں سب نگل گیا۔ ایک لمحے میں خاموشی چھا گئی، پھر ہو کا عالم ہوا۔ جادوگر جنہیں حقیقت اور جادو کا فرق خوب معلوم تھا، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون غصے سے چیخ اٹھا، کیا میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مختلف سمتوں سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، یعنی تم لوگ نہ چلنے پھرنے کے قابل رہو گے اور نہ کچھ کام کرنے کے۔ مگر وہ جادوگر بے خوف کہنے لگے، جو تو چاہے کر لے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے، اب واپسی نہیں۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا جو عام لوگ نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھی اور ایمان لے آئے۔ جب یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، یعنی قبطی کھلے میدان میں مغلوب و مقہور ہوئے، اور جادوگر جو ان کی مدد کو آئے تھے مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، تو پھر بھی ان ظالم قبطیوں کی آنکھیں نہ کھلیں، بلکہ ان کے کفر و عناد اور حق سے روگردانی میں اضافہ ہوا۔ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، اے فرعون، کیا تو یوں ہی چھوڑے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں، اور چھوڑے رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو؟ ان بدبختوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعوت دینا، بت پرستی سے روکنا اور صرف خدائے یکتا کی عبادت کا پیغام دینا فتنہ و فساد ہے، اور قبطیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہی صحیح ہے۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اس آزمائش میں مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر و استقامت سے کام لو، یعنی جب تمہیں فرعونی اذیت اور تکلیف دیں تو اپنے رب سے مدد کے لیے درخواست کرو، اور ان کی سختیوں کے وقت ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ قوم موسیٰ نے کہا، ہم تو ستائے گئے، اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس۔
یعنی آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہمارے بچوں کا قتل عام ہوا اور اب پھر اسی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عنقریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسرائیل کا ایک امیر کبیر شخص تھا، لیکن وہ بھی فرعون اور دوسرے قبطیوں کے دین پر اس کے پاس بے انتہا مال تھا۔ مختلف قسم کے عذاب کا نزول۔ بہرحال فرعونیوں پر جو طوفان کا عذاب نازل ہوا، اور طوفان سے کیا مراد ہے؟ ٹڈی کا ریلا آیا، ان کی کھیتیاں، پھل سبزہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ مصر کی سرزمین میں سبزے کا نام و نشان بھی نہ رہا، یعنی کہ ان پر ایک قسم کی قحط سالی شروع ہو گئی۔ مینڈک کا عذاب۔ مصر میں مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہوئی کہ قبطیوں کے کپڑوں، کھانے پینے کی چیزوں، برتنوں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گر پڑتا۔ خون کا عذاب۔ رہا خون تو یہ عذاب بھی عام تھا۔ مصر کے پانی میں خون ہی خون ملا نظر آتا۔ نیل کا پانی سوخی مائل بہنے لگا، نہ کوئی نہر رہی، نہ کنواں، اور نہ کوئی اور جگہ جہاں سے پانی لیا جا سکتا ہو، ہر جگہ بدبودار خون نظر آتا تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام رک گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ جب قبطی اپنے وعدے سے منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ وہ یوں ہی کرتے تھے اور پھر انکار کر دیتے تھے، یعنی اپنے بات سے پھر جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ جوئیں نکلنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگیں۔ کھانے کے برتن جوؤں سے بھر گئے اور سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ جب قبطی اس عذاب سے تنگ آئے تو پہلے کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، وعدہ کیا کہ حضرت اب کی باری بے وفائی نہیں ہوگی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے محفوظ رکھیں ہمیں۔ عذاب کے ٹل جانے پر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیج دیا۔ گھروں میں مینڈکوں کی بہتات ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ گھر میں کوئی کپڑا کوئی برتن مینڈکوں سے خالی نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں کچھ خوش نصیب ایمان لائے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ کہتے ہیں کہ پوری قوم میں صرف 3 خوش نصیب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک خود فرعون کی بیوی، دوسرے آل فرعون کا مومن جس کی ایمان افروز کہانی وعظ و تلقین اور فرعون کو مشورے، اور تیسرا شخص جو شہر کے آخر کونے سے دوڑتا ہوا یہ بتانے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سردار سازش بنا رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قوم فرعون قبط سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جادوگر بھی تمام کے تمام، اور بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تقریباً 7 لاکھ جنگجو تھے، بچوں، عورتوں اور بوڑھے اس کے علاوہ تھے۔ آج جب وہ مصر چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا، اور جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کا پیارا رسول حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ مصر میں 427 شمسی سال مقیم رہے۔ فرعون نے جب ان کو پا لیا اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ فریقین ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر رہے تھے۔ بات بالکل واضح تھی کہ اب لڑائی ہوگی، گردنیں اڑیں گی اور زمین خون آلود ہوگی۔ بنی اسرائیل خوف سے لرزا اٹھے، گھبرا کر کہنے لگے، ہائے ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، کیونکہ سامنے موجیں مارتا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار۔
کریں تو کیا کریں، سمندر کو کیسے عبور کریں؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیں اور گھس جائیں، لیکن یہ کس میں حوصلہ تھا؟ کون اپنے آپ کو سمندر کے بے رحم لہروں کے حوالے کر سکتا تھا؟ دائیں بائیں بھی بلند و بالا ناقابل عبور پہاڑ تھے۔ فرعون کے لشکری قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، وہ بالکل سامنے تھے۔ اسرائیلی فرعون کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے لشکر جرار میں بے پناہ سپاہیوں اور اسلحہ کے ساتھ لیس ہے۔ وہ بہت ڈر رہے تھے، خوف کے مارے ان کا خون خشک ہو گیا جب انہوں نے خیال کیا کہ فرعون کی سطوت و طاقت کس قدر زیادہ ہے اور وہ ہمیں پکڑ کر کس قدر اذیتیں دے گا اور اہانت کرے گا۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے لگے، ہم بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، آپ نے ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلی صفوں میں تشریف لائے، سمندر کو ایک نظر دیکھا، موجوں میں بلا کا تلاطم تھا، جاگ ہی جاگ نظر آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اشارے سے بتایا، مجھے یہاں سے سمندر عبور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام ان دنوں بنی اسرائیل کے سردار، عالم اور بڑے عابد شمار ہوتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد خدا کے پیغمبر قرار پائے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے اپنے راستے کی طرف نکلتے ہیں اور فرعون کے ڈوب مرنے اور ہلاک ہونے کا واقعہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔